إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الحج آیت نمبر 11 سے پڑھیں گے ہم۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں، من یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، علی حرف، ایک کنارے پر کھڑے ہو کر، فإن اصابہ خیر اطمأن به، اگر ان کو اچھائی ملتی رہے تو وہ اطمینان میں رہتے ہیں، سکون میں رہتے ہیں۔ وإن اصابتہ فتنہ، اگر ان پر کوئی آزمائش آئے، انقلب علی وجہہ، تو لوٹ جاتے ہیں اپنے چہرے کے بل۔ خسر الدنیا والآخرہ، خسارہ ہے ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی واضح خسارہ ہے۔ یعنی نیکی وہ اس لیے کرتے ہیں، نماز اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ دنیا کے ان کے معاملات درست رہیں، انہیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ملتی رہیں۔ اگر دنیا کے فائدے ان کو ملتے ہیں، ان کی من چاہی، ان کی مرضی کے مطابق اللہ رب العالمین ان کو دے دیتے ہیں، تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہیں اور ہمیں ساری نعمتیں مل رہی ہیں۔ اگر اللہ آزمانے کے لیے انہیں کسی مصیبت میں، کسی مشکل میں ڈال دیں، کوئی بیماری یا کوئی پریشانی آ جائے، تو پھر نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر زکوٰۃ بھی چھوڑ دی، پھر دین کے جو کام کر رہے تھے وہ چھوڑ دیے۔ یعنی وہ دین کے کام دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اصل تو نتیجہ آخرت کو نکالنا ہے۔ نماز اس لیے نہیں پڑھنی کہ اس کا فائدہ اللہ ہمیں دنیا میں دے، اس نیت سے پڑھنی ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے، اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ ہاں، جب ہم آخرت کے لیے کریں گے اللہ دنیا کے فائدے دیں گے ہمیں، اس لیے اس نیت سے نہیں پڑھنی کہ دنیا کا فائدہ ملے گا تو نماز پڑھوں گا، فائدہ نہیں ملے گا تو چھوڑ دوں گا۔ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ یدعو من دون اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، ما لا یضر، ان کو جو نہیں ان کو نقصان دیتے، ولا ینفع، اور کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یدعو، یہ پکارتے ہیں، لمن، اس کو، ضرہ، اقرب من نفع، کہ جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے فائدے سے۔ لبئس المولا، بہت برا ہے دوست، ولبئس العشیر، اور یقیناً برا ہے ساتھی۔ ان اللہ یدخل الذین، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، کہاں داخل کرے گا؟ جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ من کان یظن، جو شخص جس کا یہ گمان ہے، یہ وہ سمجھتا ہے، لن ینصرہ اللہ، کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اللہ فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، کہ جس انسان کا یہ گمان ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا تو کیا کرے پھر؟ کیونکہ رسول کی مدد اگر اللہ تعالیٰ کریں تو اس کو غصہ ہوتا ہے۔ کافر، منافق ان کے متعلق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کریں تو ان کو غصہ آتا ہے، تو اپنے غصے کو ختم کرنے کے لیے وہ کیا کرے؟ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو چاہیے کہ ایک رسی لٹکائے آسمان کی طرف، ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ، پھر وہ کاٹ دے اس سے۔ اس کے نا دو معنی مفسرین نے کیے، ایک ہے کہ اپنے چھت کے ساتھ رسی لٹکائے اور اس کے اپنے گلے کو کاٹ دے، یعنی پھانسی پہ لٹک جائے اور دیکھے هل یذهبن کید ما یغیظ، کیا اس کی اس تدبیر سے اس کا غصہ ختم ہوتا ہے؟ اگر اس کو رسول کی مدد کرنے سے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی جب مدد کرتے ہیں اس کو غصہ ہوتا ہے، اپنے غصے کو ختم کرنے کے لیے یہ کرے تو کر سکتا ہے کیا؟ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ آسمان سے رسول اللہ کی مدد نہ ہو تو آسمان پر رسی لٹکائے اور اس کے اوپر چڑھ جائے، آسمان پر چڑھ جائے، پھر اس مدد کو روک لے۔ ہے اس کے بس میں، روک سکتا ہے تو کر لے، یعنی اس کو تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، بے بس ہے انسان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اگر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کریں گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح نازل کی ہم نے آیات بینات، واضح نشانیاں، واضح آیات۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے ارادہ کریں اس کو ہدایت عطا کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی بے دین ہوئے، والنصارى، اور نصاری، والمجوس، اور مجوسی، آتش پرست،
والذین اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کریں گے. ان اللہ علی کل شیء شہید بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہیں. الم تر ان اللہ کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ یسجد لہ سجدہ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں کون من فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے والشمس والقمر سورج بھی چاند بھی والنجوم اور ستارے بھی والجبال اور پہاڑ بھی اور درخت بھی والدواب اور جانور بھی وکثیر من الناس اور بہت زیادہ لوگ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وکثیر ایسے لوگ بھی حق علیہ العذاب جن پر عذاب واقع ہو چکا ہے یہ جو کافر ہیں جو مشرک ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے وہ بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کو. وہ کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ ویسے تو اگر نماز نہ پڑھیں سجدہ نہ کریں لیکن اللہ کے حکموں کے آگے تو جھکے ہوئے ہیں. جیسے اللہ چاہیں ویسے ہوتا ہے. اللہ چاہیں وہ بیمار ہو گئے اللہ چاہیں تو شفا ملے گی. وہ بھی اپنی جہاں تک اللہ نے ان کو اختیار دیا وہاں تک تو وہ اپنے اختیار میں اس کے آگے وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. جس طرح سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے ستارے چاند سورج یہ ساری چیزیں اور ساری مخلوق اللہ کے حکموں کی پابند ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ اور جس کو اللہ ذلیل کر دیں تو کون اس کو عزت دے سکتا ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء بے شک اللہ جسے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ یہ دو جھگڑا کرنے والے گروہ جو جھگڑا کرتے ہیں اپنے رب کے بارے میں تو ایک گروہ وہ ہے جن کا پیچھے ذکر ہوا اور دوسرا گروہ مسلمانوں کا. یہاں سے نا آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.